السلام علیکم۔ جمال صدیقی DTR شکاگو۔ آج ہم بات کریں گے، عرب سے شروع کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے وہاں کے رہنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو۔ لیکن عربی بولنے والوں کے ممالک میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں اور کچھ افریقہ کے، جیسے مصر ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے۔ عام طور پر جو عربوں کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے، عام طور پر ہم لوگوں سے سنتے ہیں، ان کے کامنٹس ہوتے ہیں عربوں کے بارے میں، وہ بہت ہی مختلف ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے عراق کی۔ 8ویں صدی میں بغداد جو تھا علم و فن کا مرکز تھا، یعنی کہ وہاں پر جو علم تھا، جو تعلیم دی جاتی تھی، وہ شاید دنیا کے کسی خطے میں نہیں تھی، اور جتنے عالم وہاں پر تھے، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھے۔ اور وہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس کو ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے، بیت الحکمہ، عربی میں بیت الحکمہ۔ وہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اور وہ لائبریری ایک یونیورسٹی کا کام کرتی تھی، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک سے، تمام زبانوں کے لوگ وہاں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہاں کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے، وہاں کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور جو مسلم اسکالر ہیں، غزالی جیسے، امام غزالی جیسے مسلم اسکالر جو تھے، وہ وہاں سے اسکالر بنے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں کتابیں تو چھپتی تو تھی نہیں، چھپائی تو ہوتی نہیں تھی، تو کتابیں ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی، روشنائی سے، بلیک روشنائی سے یا سرخ روشنائی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ تو وہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں، اور زیادہ تر بلیک اس سے لکھی جاتی تھی، بلیک انک سے اور لکڑی کے قلم سے۔ تو وہاں پہ دنیا کی ہر زبان کی کتاب موجود تھی، اور ان کے ترجمے ہوتے تھے، اور یونانی کتابوں کے بھی عربی میں ترجمہ کیے جاتے تھے وہاں پر۔ اور وہاں کے جو طالب علم تھے، وہ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، مختلف زبانوں کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم، ایک ایسی درسگاہ تھی، ایسی لائبریری تھی کہ جس کی مثال نہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ جو دور تھا، وہ اسلامک گولڈن ایج کہلاتا ہے۔ وہ دور 8ویں صدی سے لے کر اور 13ویں صدی تک یہ بیت الحکمت ٹائم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، یہ ہارون رشید نے بنایا تھا بیت الحکمہ، اس کے بعد مامون رشید ہے۔ بہرحال وہاں پر مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، حکومت، رساکشی، ان چیزوں سے، مطلب آپس میں جب اختلافات بڑھے تو ہلاکو خان کو، مخالف پارٹی نے ہلاکو خان کو انوائٹ کیا کہ تم آ کر بغداد پر حملہ کر دو۔ ہلاکو خان مسلمانوں سے بہت ڈرا ہوا رہتا تھا کہ یہ بہت جنگجو قوم ہے، اور یہ لوگ جو ہے بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے۔ لیکن جب مسلمانوں ہی کے ایک گروہ نے اس کو یہ کہا گیا کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور یہ لوگ تم آسانی سے قابو پا سکتے ہو، یہ وہ ہے نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ تو ہلاکو خان آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ تباہی مچا دی بغداد میں، اور بیت الحکمہ کو نیست و نابود کر دیا۔ تمام عالم، تمام اسکالر، تمام سائنسداں، تمام جو مسلمان تھے، ان کو قتل کیا۔ تمام کتابوں کو دریا میں بہا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی اس کی انک سے، بلیک انک سے کالا ہو گیا تھا، اور جو فلسفی تھے وہاں پہ، جو فلاسفر تھے، اسکالر تھے، ان کے خون سے سرخی مائل سیاہ ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک کہانی تھی اس زمانے کی۔ ٹاپک ہے علم۔ تو اس علم کے اثرات آج بھی اس خطے میں موجود ہیں۔ آج بھی وہ لوگ تعلیم سے آراستہ ہیں۔ اس بات کو ختم کریں، اور اب آتے ہیں
بغداد کی دوسری جو تباہی ہوئی، جو صدام حسین کو وہاں سے ہٹایا گیا، بغداد تباہ ہوا، عراق میں تباہی آئی۔ عراق میں 2 فرقے رہتے ہیں، اہل تشیع اور اہل اور سنی رہتے ہیں وہاں پر، اہل سنت جن کو کہتے ہیں۔ تو 2 فرقے رہتے ہیں جو ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے ہیں ساتھ میں۔ ہوا یہ کہ اچانک جو ہے یہ سب ہونے کے بعد بغداد کو ٹکڑے کرنے کی سازش میں دونوں فرقوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کیا کیا گیا کہ دونوں فرقوں کے جو عالم تھے ان کو ایک ایک کو قتل کرنا شروع کیا، تاکہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ پہلے فرقے والے نے کیا ہے، تو آپس میں لڑائی ہو رہا۔ ہم جب بھی یہ خبر سنتے تھے تو ہم خوف سے لرز جاتے تھے کہ اب ہونا شروع، اور یہ دونوں فرقے آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بڑی حیرانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تک ہوا کہ جو مقدس مقامات ہیں عراق میں ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی وہاں پر، کبھی کوئی راکٹ مارا، کبھی کچھ کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، اسی طرح اہل تشیع کے امام بارگاہ کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم بھی حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اچانک پھر ایک دن دونوں فرقوں کے علماء کا یہ بیان آیا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اتنا علم ہے کہ یہ ہمیں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ جتنے بھی حملے ہیں، کبھی مسجد کو کیا جاتا ہے، کبھی امام بارگاہ، یہ سب ہم لوگوں کو لڑانے کی سازش ہے۔ لیکن لڑانے والے یاد رکھیں کہ ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور ہم کبھی بھی آپس میں نہیں لڑے، اور نہ ہم کبھی آپس میں لڑیں گے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ تمام واقعات ختم ہو گئے اچانک، تمام قتل کرنے کے، عالموں کو، مساجد کو نقصان پہنچانے، امام بارگاہ، سارے واقعات ختم ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس ابھی بھی علم ہے، اور جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس میں انسانیت آتی ہے۔ انسانیت اور علم کا جو ہے وہ انسانیت اور علم جو ہے ان دونوں کا ملاپ ہے، تب وہ انسان کہلاتا ہے۔ اور انسانیت میں سے اگر علم نکال لیا جائے تو وہ پھر انسان نہیں کہلاتا، وہ جانور ہو جاتا ہے۔ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو وہ کیا تھا؟ صرف مٹی کا ایک ڈھیر تھا۔ اس کو علم عطا کیا تو وہ انسان بن گیا، اور جب انسان میں سے علم نکال لیا جائے تو وہ پھر مٹی کا ڈھیر ہی بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں تھے، دنیا میں آ گیا تھا انسان، یہاں پر کیا ہوا کہ جب تک اس کے پاس علم ہے وہ انسان ہے، اس میں انسانیت ہے، اور جب اس کے پاس سے علم چھین لیا جائے یا وہ علم حاصل نہ کرنا چاہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانور ہوتا ہے۔ اور پھر لڑانے والے ان کو اس طرح سے لڑاتے ہیں جیسے آپ نے کھیل دیکھا ہوگا کہ مرغوں کو لڑایا جا رہا ہے، کتوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف پرندوں کو جو ہے لڑایا جاتا ہے، آپس میں بٹیروں کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو جب انسان میں سے علم کھینچ لیا جائے تو اس میں انسانیت نہیں رہتی، اس میں حیوانیت رہ جاتی ہے، انسانیت نہیں ہوتی پھر اس میں۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ فرقوں کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے، مختلف زبانوں والوں کو، علاقائی لوگوں کو جو ہے لسانی تعصب کی بنا پر لڑایا جا سکتا ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو تو کبھی ایسے واقعات نہ ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ہمدردیاں ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، جو کچھ ہوا مچھ میں، ہم ان کے ساتھ دل سے ان کے ساتھ ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرقے والوں نے جو ہے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ لیکن عموماً ہو یہ رہا ہے کہ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ دوسرے فرقے والوں نے کیا، اور کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں، کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی ہوئے۔ ان باتوں سے قطع نظر جو ہزارہ میں جو لوگ
اپنے عزیزوں کی، وہ ان کے عزیز نہیں ہے، یہ بات بھی طے ہے. جو لوگ وہاں پہ وہ ان کی لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ یہ لوگ جن کو قتل کیا گیا، ایک تو ان کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا، دوسرا ظلم ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ ان کی لاشوں کو سڑک پہ رکھا ہوا ہے، ان کو دفنایا نہیں جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے تو جب جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کو فوری طور پہ دفنانا چاہیے، یہ حکم ہے، یہی ہمارے دین نے کہا ہے ہمیں. لیکن پھر سیاست کیسے ہوگی؟ کیونکہ ان لاشوں کو وہاں رکھ کے سیاست ہو رہی ہے. ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ انہوں نے نہیں رکھا ہوا ان کو، یہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کو وہاں رکھ کے جو ہے نا مطلب سیاست کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بیوقوفانہ قسم کا جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی وزیر اعظم یہاں آئیں گے تو ان کو دفنائیں گے. مطلب کیا وجہ ہے؟ کیوں وزیر اعظم نعوذ باللہ کوئی خدا ہے، کوئی پیغمبر ہے کہ ان کے آنے پر ہی یہ مردوں کو دفنایا جا سکتا ہے؟ بغیر ان کے نہیں دفنایا جا سکتا. ان کے لواحقین کو تسلی ہو جائے گی اور مطلب یہ کہ صبر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا صرف وزیر اعظم کے جانے سے. ہر آدمی جو قتل ہوتا ہے اس کی فیملی کا دکھ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان 11 افراد کی فیملی والوں کو دکھ ہوا ہے. جس گھر سے ایک جوان لاش نکلتی ہے وہاں پر اتنا ہی، کیا وہاں پر وزیر اعظم جائیں گے؟ کیا وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی یہ قتل ہوا ہے، وزیر اعظم آئے تو ہم اس کو دفنائیں گے؟ بے شمار قتل ہو چکے ہیں، بے شمار لوگ قتل ہو رہے ہیں. ظلم ہے، یہ میں کہتا ہوں ظلم ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ایک پلان بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سازش ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں بلا کر خدا نخواستہ کوئی ان کے اوپر حملہ کیا جا سکے. یہ سیکیورٹی اداروں نے ہی عمران خان کو روکا ہے. جس وقت یہ خبر آئی ہے عمران خان فوراً تیار ہو گئے تھے جانے کے لیے وہاں پر، لیکن سیکیورٹی کے اداروں نے اور ان لوگوں نے ان کو روکا کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو. ان کو رکنا پڑا. عمران خان اپنی مرضی سے ہر جگہ نہیں جا سکتے، ان کو سیکیورٹی ایڈوائزروں سے اور ان کے دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کلیئرنس لینا پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ جا سکتے ہیں، ورنہ ایسے کوئی نہیں اٹھ کے چلا جائے گا. بہرحال تو اس کا مقصد یہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے یا ان کے اوپر ظلم جو ہوا ہے اس کی کوئی مذمت ہے. سب مذمت کر رہے ہیں سارے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا مچ میں ہوا ہے یا جہاں پر بھی ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، جو وہاں پہ ادارے ہیں، آپ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے کچھ بھی کریں. کراچی میں دھرنا دینے کی یا لاہور میں دھرنا دینے کی یا اسلام آباد میں دھرنا دینے کی کیا مطلب تک ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو آپ نے ایک تو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے، دوسرا ظلم آپ شہریوں پر یہ کر رہے ہیں کہ کسی بیمار کو جو ہے ہاسپٹل جانا ہے، کوئی اپنی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی، آپ نے راستے بند کیے ہوئے. کوئی سمجھ سے باہر ہے. مقصد کیوں؟ آپ ان راستوں کو بند کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ ہر ایسا واقعہ، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہر ایسے واقعے پر دھرنا دے دیا، روڈیں بند کر دی، توڑ پھوڑ کر دی، سب کر دیا، 8-10 دن کے بعد ختم، پھر وہی معمول کے مطابق. لیکن 8-10 دن میں جو لوگوں کو نقصان پہنچا وہ کس حساب میں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ابھی جو لوگ تنگ ہیں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی عذاب کری ہوئی ہے دھرنے دے کر. اس سے کیا آپ کو ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد سارا جو ہے ملبہ عمران خان کے اوپر گرایا ہوا ہے. ہر آدمی صرف ان کے انتقال کرنے والوں پہ، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے سب چیزوں کے بارے میں لوگ بھول چکے. صرف عمران خان کو سامنے کھڑا، یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، ان کو وہاں جانا چاہیے. مطلب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قاتلوں کو پکڑنے کا یا ان کو وہ کرنے کا، یا آئندہ ایسے واقعات نہ ہو، اس کے سبب کے لیے کچھ کیا جائے. نہیں، عمران خان کیوں نہیں گئے؟ ہر آدمی ان لاشوں پر سیاست کر رہا ہے.
وہاں پہ پاکستان مخالف جو پارٹیاں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. بلوچستان کی بھی کچھ پارٹی ایسی ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان کی وہ پارٹیاں جو پاکستان کے خلاف ہیں, جو انڈیا کے ساتھ, وہ وہاں پر موجود ہیں. وہاں پہ دہشت گرد جو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں وہاں پر عمران خان کس طرح سے جا سکتا ہے؟ یہ سب صرف سیاست کھیل رہے ہیں, یہ صرف اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. جو شہید ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ان کے لواحقین کو صبر پہنچے اس کی دعا کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن راستے بند کرنا اور یہ پارٹیوں کا اور یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کا اور ان سب کا جو ہے مجمع اپنی سمجھ سے باہر ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.